حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. آپ کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. فتح مکہ کے بعد میں ابوبکر صدیق گئے گھر کو. کہا کہ ابا جان ابھی بھی اسلام قبول نہیں کریں گے؟ کہا کہ بیٹا ضرور کروں گا. تو کہا کہ چلو نبی کے دربار میں جاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق اپنے والد کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. جیسے ہی پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے. کیوں؟ دوست کا باپ. ہم سے آج ہمارے باپ کا ادب نہیں کیا جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ تمہارے باپ کا دوست بھی تمہارے باپ کے برابر ہے، تمہارے باپ کا بھائی بھی تمہارے باپ کے برابر ہے، تمہاری ماں کی بہن بھی تمہاری ماں کے برابر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ابوبکر یہ کیا، ان کو کیوں بلا کر لائے؟ میں خود آ جاتا تھا. کس کے واسطے؟ اپنے باپ کے واسطے نہیں، اپنے دوست کے باپ کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم میں سے اگر کوئی تمہارے باپ کا انتقال ہو جائے، اس کو چاہیے کہ اپنے باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. جو آدمی اپنے باپ کی خدمت نہ کر سکا اس کو حکم دیا کہ اپنے چچا کی خدمت کرے. جو اپنے ماں کی خدمت نہیں کر سکا اس کو حکم دیا کہ اپنی خالہ کی خدمت کرے. یہ تعلیمات ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں. ہمیں تو اپنے باپ کا ادب ہم نے کرنا چھوڑ دیا. اور اس میں غلطی صرف بچوں کی نہیں ہے، والدین کی بھی ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو باپ کا ادب، باپ کا مقام نہیں سکھایا. ٹی وی دیکھتے دیکھتے، سیریل دیکھتے دیکھتے ہماری حالتیں ایسی بنی کہ وہاں پر جو بے حیائی کے مناظر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر باپ اور بیٹے کو اس انداز سے بتلایا جاتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے دوست ہیں. باپ کبھی بیٹے کو ڈانٹ رہا ہے، بیٹا کبھی باپ کو ڈانٹ رہا ہے. یہ تعلیم ہمیں نہیں دی گئی. ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا پڑے گا باپ کا مقام کیا ہوتا ہے، باپ کے سامنے کس انداز سے بات کی جاتی ہے، ماں کا مقام کیا ہوتا ہے، ماں کے سامنے کیسے بات کی جاتی ہے. اگر ہم نے نہیں سکھایا بچہ جوان ہو جاتا ہے، بچپن میں لاڑ اور پیار میں اس کی ہر چیز کو ہم برداشت کر لیتے ہیں. چھوٹا بچہ 2 سال کا 3 سال کا غصے میں آ کر باپ کے چہرے پر مارتا ہے، ماں کھڑی ہو کر خوش ہوتی ہے. لاڑ اور پیار بھائی، لاڑ اور پیار میں. ارے کیا آپ کو کیسا مار دیا، دیکھ رہے میرے کو بولے تو مارا بچہ آپ کو. بچہ پھر ماں کو مارتا ہے تو باپ خوش ہوتا ہے کہ ہاں دیکھیں اب میرے کو بولے نا اس کے واسطے بچہ تمہارے کو مارا. دونوں مل کر خوش ہو رہے ہیں. لیکن پھر جب یہ بچہ جوان ہوتا ہے اس کو معلوم نہیں ہوتا، بچپن سے جو تعلیم اس کو ملی ہے اسی تعلیم کی بنیاد پر جب یہ بچہ بڑا ہو کر باپ کا گریبان پکڑتا ہے تو پھر اس کو یاد آتا ہے کہ میں نے بچپن میں اس کی صحیح تربیت نہیں کی. اگر تربیتیں بچپن میں صحیح ہوتی تو آج کوئی شبنم پیدا نہ ہوتی، آج کوئی شبنم نامی لڑکی پیدا نہ ہوتی. یہ ہمارے واسطے داغ ہے میرے بھائیوں کہ ہندوستان کی تاریخ میں آج یا کل پہلی عورت کو پہلی مرتبہ کسی عورت کو پھانسی دی جائے گی اور وہ عورت کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والی نہیں، اسلام سے تعلق رکھنے والی ہے. کہاں گئی والدین کی تربیتیں؟ اگر والدین صحیح تربیت کرتے تو آج یہ حالت ان کو دیکھنے نہ پڑتی. گھر کے 8 لوگوں کو قتل کر دیا، ماں کو مار دیا، باپ کو مار دیا، چھوٹے 2 سال کے بچے تک کو اس نے مار دیا. وجہ کیا بنی؟ باہر کا ماحول نہیں، والدین نے بچپن سے تربیت نہیں کی تھی. لاڑ اور پیار کی وجہ سے تربیت کرنا انہوں نے گوارا نہیں کیا، آگے چل کر ان کو یہ دن دیکھنا پڑا. اس واسطے والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. بچہ اگر کوئی غلطی کرے اس کو سکھایا جائے ماں کا مقام کیا ہوتا ہے. باپ کے سامنے گستاخی کرے تو ماں بلا کر کہے کہ بیٹے اپنے ابا کے سامنے زور سے بات مت کرنا، وہ تمہارے باپ ہیں، وہ تمہارے جنت کا دروازہ ہیں. بچہ اگر ماں کے خلاف میں کوئی گستاخی کرے تو باپ بلا کر سمجھائے کہ بیٹے تمہاری ماں تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تم اس کی گستاخی کیسے کر سکتے ہو. جب گھروں میں یہ ماحول بنے گا تو پھر اس قسم کے حالات پیش نہیں آئیں گے اور والدین کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی. الغرض ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ابوبکر صدیق. کہا کہ میں خود آ جاتا ابوبکر، ان کو لانے کی کیا ضرورت تھی. کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، میرا باپ زیادہ مستحق ہے کہ وہ آپ کے خدموں میں آئے. باپ میرا ہے بالکل بے شک، لیکن آپ تو نبیوں کے سردار، آپ تمام نبیوں کے سردار، آپ کسی کے پاس کیسے جائیں؟ میں آپ کے پاس اپنے باپ کو لے کر آیا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا.